بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی امت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنی خادموں کو اور اپنے مال کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ وقت قبولیت کا ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات. تو میرے محترم دوستوں، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی تاکید فرما دی کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو کبھی بھی انسان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہو قبولیت کا کہ وہ چیز قبول ہو جائے اور جو ہم نے بد دعا دی ہے وہ لگ جائے. اب یہ چیز دیکھی گئی ہے اور یہ چیز معاشرے کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں. آپ صرف اس سے گھریلو زندگی کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں کہ والدین اپنی اولاد کو بات بات پہ بد دعا دے دیتے ہیں، بات بات پہ بد دعا دے دیتے ہیں کہ ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسا اچھا کام نہیں کر رہے. ان کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی دی جانے والی بد دعا سامنے والی کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے. لیکن وہ بات بات کا اصل میں احساس نہیں ہے نا، اور پھر وہ آگے سے جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح ماں باپ کی بد دعا نہیں لگتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا سا ان کا کوئی دل دکھ جائے تو وہ بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بد دعائیں جو ہیں وہ آگے آنے والی جس کو آپ بد دعا دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہیں، تو اس کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. یہی آپ کا سہارا ہے، یہی آپ اس کے لیے دعائیں کریں، آپ ان کو دعائیں دیں. آپ کو کیا پتہ، اگر کوئی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، یا ہماری کوئی اولاد جو ہے وہ مطلب دین کے راستے پہ نہیں ہے، یا آپ کو تھوڑی بہت ان سے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں، دعائیں خیر کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ اس بد دعا کے علاوہ یہ بد دعا اگر آپ نہیں دیں گے اور یہ جو دعاؤں کا سلسلہ آپ جاری رکھیں گے تو یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اللہ پاک آپ جو چاہ رہے ہیں، اپنی اولاد سے جو امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان امیدوں پہ آپ کی اولاد کو اتار دیں گے اور پورا اتار دیں گے. آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے. آپ ان کی جان مال عزت آبرو کے لیے دعا کریں، اس میں برکت کے لیے دعا کریں، آپ ان کی فرمانبرداری کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا فرمانبردار بنا دیں گے اور پھر یہی جا کے آپ کا سہارا بنیں گے. بد دعا دینے سے آپ کی اولاد ضائع ہو رہی ہے. آپ دعا دیں گے تو یہ دعا دینے کے بعد اور سہارا بنتی ہے، اولاد آپ کا سہارا بنے گی جا کے. ورنہ یہ چیز پھر اولاد باقی ہو جاتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ یار کیا ہر وقت مطلب بد دعائیں لگائی ہوئی ہیں ماں باپ کی، مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اولاد باغی ہو جاتی ہے، پھر وہ نافرمانی کی طرف جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھ کو بھاتی نہیں مدینے کی شام و سحر چاہیے.